Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا بہت سی حیرت انگیز چیزوں، دلچسپ لوگوں اور عجائبات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ عجائبات تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ قدیم و جدید دنیا میں بعض عمارتیں ایسی موجود ہیں جنہیں عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں سال پہلے زندگی بہت مشکل تھی، لوگوں کے پاس مشینی آلات کو چلانے کا علم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عظیم الشان عمارتیں، مجسمے اور یادگار مقبرے تعمیر کیے جن کی جسامت، دیوقامت اور ڈیزائن بہت انوکھے ہیں۔ یہ ایک حیران کن اور انوکھی بات ہے کہ انہوں نے یہ کیسے تیار کیے، اس لیے ان میں سے چند دنیا کے اہم عجوبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جب انسان کے شعور نے آنکھیں کھولیں تو اس وقت کے مہذب اور ثقافتی دنیا میں دو ملک بڑی اہمیت رکھتے تھے، جن میں ایک یونان تھا اور دوسرا روم۔ ان دونوں سلطنتوں نے اس وقت حسب ذیل عمارتوں کو دنیا کے 7 عجائبات قرار دیا اور انہیں بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ان میں سے جو سب سے پہلا عجوبہ دنیا میں پایا جاتا ہے اس کا نام ہے اہرام مصر۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اہرام مصر کے ہی ایک بہت ہی انوکھے اور قدیم عجوبے ابو الہول کے بارے میں ہے۔ ناظرین، مصر کے آثار قدیمہ میں ابو الہول یا جسے سفنکس بھی کہا جاتا ہے بہت مشہور اور قدیم ہے۔ ابو الہول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوف کا باپ۔ جیزہ قاہرہ کے عظیم الجثہ بت کا عربی نام ہے جس کا دھڑ شیر کا اور سر آدمی کا ہے۔ ابو الہول نام فاطمی دور میں رائج ہوا، اس سے قبل اس کا قبطی نام بلہیت مشہور تھا۔ عہد قدیم میں لفظ ابو الہول کا اطلاق اس مجسمے کے سر پر ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس کا پورا دھڑ ریت میں دبا ہوا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بت ایک طلسم ہے جو وادی نیل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو شخص بھی اس کو رات کو دیکھے گا اس کی موت یقینی ہو جائے گی۔ قدیم مصری دیو مالا میں اس قسم کے مجسمے فراعنہ کی الوہیت کی علامت سمجھے جاتے تھے، یعنی وہ ان کو خدا تصور کرتے تھے، اور بعض مجسموں میں مینڈے یا عقاب کا سر بھی بنایا جاتا تھا۔ جیزہ کا ابو الہول یا سفنکس ایک ہی چٹان سے تراش کر بنایا گیا تھا جو خفرہ کے حرم کے نزدیک ہے۔ ابو الہول کا تصور دراصل یونانیوں نے مصر کے علم الاسنام یا دیو مالا سے مستعار لیا ہے۔ یونانیوں کے نزدیک ابو الہول کا ایک پردار مادہ ببر شیر تھا جس کا چہرہ نسوانی تھا۔ یونانیوں کا کہنا تھا کہ ابو الہول یونان کے شہر یوٹا کی ایک اونچی پہاڑی پر رہا کرتی تھی۔ جو لوگ بھی اس کے سامنے سے گزرتے وہ انہیں ایک معمہ یا پہیلی حل کرنے کو دیتی تھی۔ جو اس کا صحیح حل نہ بتا سکتا اس کو وہ ہڑپ کر جاتی تھی۔ بالآخر ایک تھیبس ہیرو ایڈیپس نے اس معمہ کا صحیح حل پیش کیا اور یوں اس کی موت کا سبب بنا۔ وہ پہیلی یا معمہ یہ تھا کہ وہ کون ہے جو صبح کو 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، دوپہر کو 2 ٹانگوں پر اور شام کو 3 ٹانگوں پر۔ جو بھی اس پہیلی کا حل نہ بوجھ پاتا یہ بلا اسے ہلاک کر دیتی۔ آخر ایڈیپس نے یہ معمہ حل کر دیا اور کہا کہ وہ جانور صبح کو 4 ٹانگوں پر، دوپہر کو 2 ٹانگوں پر اور شام کو 3 ٹانگوں پر چلتا ہے وہ انسان ہے۔ اس پر سفنکس نے چٹان سے گر کر خودکشی کر لی اور ایڈیپس تھیبس شہر کا بادشاہ بن گیا۔ ناظرین، ابو الہول کی لمبائی 189 فٹ اور اونچائی 65 فٹ کے قریب ہے۔ دور سے دیکھیں تو پہاڑ سا نظر آتا ہے۔ یہ مجسمہ تقریباً 3000 سال قبل از مسیح کے لگ بھگ ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس کی انسانی شکل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کی شبیہ ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس شبیہ یا خیفرے کی بجائے اس کے بھائی ریڈف سے ملتی جلتی ہے۔ یہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 60 میل دور جیزہ، جسے آج غزہ کہا جاتا ہے، اس کے ریگستان میں موجود چونے کے پتھر ان کے لائم سٹون کی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔
جب یہ مجسمہ تیار ہوا ہوگا تو بہت ہی حسین نظر آتا ہوگا، کیونکہ اس میں جا بجا رنگ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کی شکل میں یہ رنگ نظر آتے ہیں۔ اس کے سر پر اب بھی فرعون کی وہ روایتی رومال اور اس کے درمیان پیشانی پر ناگ کی شبیہ صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ ناگ کی اس شبیہ کو قدیم مصری ویڈجٹ کہتے تھے اور اس کے سر کے رومال کو اپنے دیوتا ہورس کے پھیلے ہوئے دونوں پروں سے تشبیہ دیتے تھے۔ اس مجسمہ کی ناک اور داڑھی بھی ٹوٹی نظر آتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ٹوٹنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سن 820 میں خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے عبداللہ مامون نے اہرام اعظم کے اندرونی حصے کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے کچھ ماہرین تعمیرات کے ساتھ مصر میں قدم رکھا۔ کافی عرصہ تک جان توڑ کوشش کے باوجود بھی جب مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو غصے میں انہوں نے ابو الہول کے مجسمے کی ناک اور داڑھی کو توڑ ڈالا۔ یہ ٹوٹی ہوئی ناک قاہرہ کے عجائب گھر میں اور داڑھی برطانیہ کے مشہور زمانہ برٹش میوزیم میں نمائش کے لیے آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں کے درمیان سنگ خارا ان کے گرینٹ کا ایک کتبہ موجود ہے، جس کے مطابق فرعون ٹوتھمیسس یا چہارم، جس نے 1420 قبل از مسیح تک حکومت کی تھی، اس کی جوانی کا ایک واقعہ درج ہے کہ ابو الہول کے سامنے ریگستان میں شکار کھیلتے ہوئے ایک بار وہ تھکن سے چور ہو کر اس مجسمے کے سائے میں سو گیا۔ اس زمانے میں یہ مجسمہ ریگستان کی ریت میں کندھے تک دھنس چکا تھا۔ اگر کچھ عرصہ اور اسی طرح رہتا تو شاید یہ مکمل طور پر ریت میں دھنس جاتا۔ قدیم مصریوں کے مطابق ابو الہول ان کے سورج دیوتا روحر اختے کا دنیاوی ظہور تھا۔ یہ دیوتا سوئے ہوئے شہزادے کے خواب میں آیا اور اسے مخاطب کر کے یہ ہدایت دی کہ اگر شہزادہ اس سے ریت کے اندر سے پوری طرح باہر نکال دے تو جلد ہی شہزادہ تخت و تاج کا مالک بن جائے گا۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی شہزادے نے ایسا ہی کیا اور کافی عرصے کے بعد وہ مصر کا بادشاہ بھی واقعتاً بن گیا۔ اس واقعہ کی یاد میں اس فرعون نے یہ کتبہ ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں میں نصب کرایا۔ ابو الہول کے مجسمے کی عمر کے بارے میں آج تک کوئی حقیقی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ فرعون خوفو کا دور تقریباً 2600 قبل از مسیح تھا۔ اس سے پہلے یعنی تقریباً 3100 قبل از مسیح فرعون مینس کا زمانہ تھا۔ اس قدیم دور سے پہلے موجود عراق سمری یا سمیری کی انتہائی ترقی یافتہ تہذیب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ قوم سمیرین اپنے بہت ساری دستاویزات میں اہرام اور ابو الہول کی موجودگی کی شہادتیں چھوڑ گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی شہادتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ابو الہول انسانی تعمیرات کا ایک انتہائی قدیم شاہکار ہے، اور اس کی عمر کے بارے میں کوئی آخری رائے قائم کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ یہ کب، کس نے اور کیوں بنایا۔ ناظرین، سورج دیوتا کی حیثیت سے اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ امتداد زمانہ سے اس کی صورت کافی بگڑ گئی ہے اور اس کا وہ پروکار تبسم بھرا چہرہ جس کا ذکر قدیم سیاحوں نے کیا تھا ناپید ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک ہیبت ناک منظر پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عربوں نے اس کا نام ابو الہول یعنی خوف کا باپ رکھ دیا۔ حکومت مصر نے یہاں سیاحوں کے لیے موسیقی اور روشنی کے شو کا انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ صحرا کی بے پناہ پنہائی میں ابو الہول کی پرہیبت آواز ماضی کے مزاروں میں گونجتی سنائی دیتی ہے۔ میں ابو الہول ہوں۔ گزشتہ 5000 برس کے دوران کوئی سورج ایسا طلوع نہیں ہوا جس کی پہلی کرن میری قدم بوسی کر کے نہ آگے بڑھی ہو، اور آنے والے صدیوں کے مورخوں کو بھی اپنی تمازت اور چکا چوند زمانے تک پہنچانے کے لیے میرے قدم سے طلوع ہونا ہوگا۔ مقدونیہ کے اسکندر اعظم سے لے کر فرانس کی نپولین تک کتنے ہی فاتح آئے اور میری قدم بوسی کر کے واپس چلے گئے۔ ان سب نے میری عظمت کو تسلیم کیا کہ میں عظیم ہوں، عظمت میری باندھی ہے اور جلال میری نشانی۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب فرعونوں کے لشکر جرار میرے ارد گرد مارچ کیا کرتے اور میں انہیں دیکھ کر مسکراتا رہتا کہ میرے پاس سب کے لیے صرف مسکراہٹ ہے، کسی کے لیے محبت اور کسی کے لیے حقارت، پر میری ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے کیونکہ میں ابو الہول ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔